کی شان، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی عزت اور احترام، میرے نبی کا ادب، اللہ کی قسم جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے کائنات کے اندر کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا۔ لیکن آئیے جو بات کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کو پکارا، جب اللہ کو پکاریں تو اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال رب انا یکون لی وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ میرے رب نے کہا، زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب میرے ہاں یحییٰ پیدا ہوگا، میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اپنی عاجزی، انکساری، اپنا بڑھاپا اور ذوق بیان کرتے ہوئے، اللہ کی قسم کیسا وہ منظر اور گھڑی ہوگی جب اللہ اور نبی کے درمیان بات ہو رہی ہوگی تو وہ اپنے رب کی کبریائی، طاقت، شان کو بیان کر رہا ہوگا اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک مانگنے کا ڈنگ ہے، یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے جو نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جس سے مانگا جائے اس کی بڑائی کو اور اپنی کمزوری کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہا، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے اور میں خود بھی بڑھاپے کی انتہا کے ذوق کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رب نے کہا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح پورا ہوگا، وعدہ اس جو وعدہ کیا ہے نا، کون سا وعدہ؟ یا زکریا انا نبشرک، خوشخبری اللہ نے سنائی، کہا وعدہ اسی طرح پورا ہوگا جس طرح تیرے رب نے تجھ پر یہ خوشخبری سنا دی ہے، اور کہا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تیرے رب پر یہ آسان ہے کہ وہ تجھ کو پیدا کرے، اس سے پہلے کہ حضرت آدم جیسے اللہ اکبر انسان کو وہ پیدا کر چکا ہے، تخلیق کر چکا ہے، اس سے پہلے وہ تجھے اور تجھ کے بڑوں کو پیدا کر چکا ہے، اور تجھے اور تجھ سے یحییٰ کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ کافروں نے بھی سوال کیا تھا نا، کافروں نے بھی کہا تھا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کون کھڑا ہوگا، کون اللہ کے سامنے جائے گا؟ تو میرے رب نے اس وقت بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں کہا، اور ابھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ موجود ہو چکا ہے، جب ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی موجود نہیں تھا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب میں نے اس وقت تجھے پیدا کر لیا تو اب دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل ہے؟ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ بعد میں بھی پیدا، جو پہلے بنا سکتا ہے وہ مٹا کے بھی بنا سکتا ہے، تو جو پہلے بھی نہ بنا سکے وہ بعد میں بھی بنا سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آگے کیا کہا؟ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثا۔ کیسا کلام ہے! کہا اللہ اگر ایسے ہی وعدہ پورا ہوگا جو تو کہہ رہا ہے، اور یقیناً اللہ کی بات حق اور سچ ہوتی ہے، تو کہا اللہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو قائم کر دے، اللہ کوئی علامت تو بتا دے۔ اتنی عاجزی! اور لوگ آج اللہ کی قسم اپنے چھوٹے سے جو پیر بنے ہیں، جن کو اپنی پاکی پلیتگی کا بھی پتہ نہیں، کہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، وہ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس سے جا کے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے کلمہ بھی نہیں آتا، اس کے پاس جاؤ اس کو بولو بھئی کلمہ سنو، وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا، تو یہ کہتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے عقائد اور نظریات اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جان کے بھی لٹیرے ہیں، عزت کے بھی لٹیرے ہیں، مال کے بھی لٹیرے ہیں، اور ایمان کے بھی لٹیرے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ اللہ میرے لیے کوئی نشانی پیدا کر دے، مجھے کوئی نشانی بتا دے کہ جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میرے گھر کی کفیت کیا ہوگی، میری کفیت کیا ہوگی، چونکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟
دل کی تسلی کے لیے. جب بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے نا تو بندہ بار بار پوچھتا ہے نا, اچھا وہ کہتا ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا, وہ کہتا ہے اچھا چلو کام تو ہو جائے گا, یہ بتائیں کب تک ہو جائے گا بھلا, میں کب تک آپ سے رابطہ کر لوں, کب تک, مطلب کہ آپ کو یاد دہانی کروا دوں, تاکہ یہ انسان کرتا ہے نا. اللہ اکبر. تو نبی بھی اللہ سے کہہ رہا ہے, نبی اللہ سے کہہ رہا ہے قال رب اجعل لی آیہ, اللہ کو آیت, کو نشانی, کوئی اللہ کوئی تحریر, اللہ کچھ میرے لیے مقرر کر دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثا, میرے رب نے کیا کہا کہ باوجود اس کے تو بولتا ہے, باوجود اس کے کہ میں نے تجھے زبان عطا کی ہے, باوجود اس کے کہ میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے, لیکن سن جب اللہ تجھے بیٹا دے گا خوشخبری پوری ہوگی, 3 دن تک تو بول سکتا. اور زبان بندی کرنے والا کون ہے؟ نبی کی زبان بندی. کہا تو بولنے کے طاقت قوت رکھنے زبان کے باوجود بات نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. اب یہ آزمائش بھی ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ ایسا تو نہ کر, اولاد کی خواہش تھی نا, اللہ چل زبان بندی کر لے لیکن اولاد عطا فرما دے. اللہ زبان بھی بند کر لے جس زبان سے مانگ رہا ہوں, لیکن اللہ اولاد تو عطا کر. یقین تھا, توکل تھا کہ ثلاثہ لیال سویہ, اللہ نے 3 دن کہا تو 4 دن ہو سکتے, 3 دن کی آزمائش قبول ہے, لیکن اللہ میرا جانشین پیدا کر دے گا. آگے کیا کہا فخرج علی قومہ من المحراب. اب یہاں بھی ایک بہت بڑا سوال آنے لگا. زبان بند ہو چکی ہے, تالا بندی ہو چکی ہے, طاقت اللہ نے چھین لی ہے, لیکن پھر بھی گھر بیٹھے, نبی ہے نا, دائی ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ دعوت دینے والا, تبلیغ کرنے والا, حق اور سچ کہنے والا ہوتا ہے. وہ اللہ کی وحدانیت, الوہیت, اس کی ربوبیت کو دنیا کے سامنے پھیلانے والا ہوتا ہے. میرے نبی نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا جب برائی دیکھو, اللہ کی عداوت اور بغاوت دیکھو تو گونگے شیطان نہ بن جایا کرو, بلکہ اپنی زبانوں سے اظہار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو علل اعلان کہا کرو. جو نہیں کہتا برائی کو پسند کر لیتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ گونگا شیطان ہوتا ہے. گونگے شیطان نہ بنا کرو. لیکن آئیے, یہ نبی ہے, جب اللہ نے زبان بندی کر دی ہے, اب پھر کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے منصب دیا ہے, جو اللہ نے فرائض ذمہ لگائے ہیں, دعوت کے, تبلیغ کے, نماز کے, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض ذمہ لگائے ہیں, تو پھر ان فرائض کی ادائیگی کو چھوڑا. فخرج علی قومہ من المحراب, اپنے محراب سے, اپنے گھر سے, اپنی جھونپڑی سے اپنی قوم کی طرف نکلتے ہیں. فاوحیٰ الیہم ان سبحوہ بکرۃ وعشیٰ, اشاروں کے ساتھ باتیں کر کے نہ کہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرو, اشاروں سے کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھک جاؤ, نماز کی ادائیگی کرو. اللہ کی قسم وہ کیسی گھڑی, کیسا لمحہ ہوگا, یہ بھی نہیں سوچا کہ قوم کیا کہے گی کہ نبی ہو کے گونگا ہو گیا. یہ بھی سوچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو کہتے ہیں نا, کسی کو بولو نا بھائی ذرا دعوت, مجھے تو شرم آتی ہے جی. اچھا, سب سے بڑا بے شرم تو پھر وہ کوئی دائی ہوگا نا, جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے. ذرا تصور کرو کہ نبی کی زبان بندی ہے, لیکن لوگوں کے سامنے جانے سے شرمایا, خوف آیا, لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. اشاروں کے ساتھ باتیں کر, کیا ہو گیا حضرت صاحب, اللہ کے پیغمبر کیا ہو گیا ہے آپ کی زبان کو کہ آپ زبان سے دعوت نہیں دے رہے؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا. کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم. جب اللہ کا حکم ہو تو پھر زبان نہ بھی ہو یا زبان بندی ہو جائے تو پھر اس بات کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, اپنے فرائض کی ادائیگی ادا کرنی چاہیے. تو دعوت کیا تھی اس وقت؟ کیا جا کے کہا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ, اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے, میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. اور ہم نے اسے لڑکپن سے ہی دھنائی عطا کر دی. اب یہ کس کا ذکر ہوا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, 3 دن کی پابندی لگا دی. ان 3 دنوں کے اندر جب وعدہ پورا ہو گیا, اللہ نے بیٹا دے دیا, یحییٰ اس کا نام رکھ دیا. تو یحییٰ کو
جو صالح تھا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا پسندیدہ تھا، اس کو پہلے دن سے جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، جو نصیحت کی، وہ کیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جو میں نے تجھے کتاب عطا کر دی ہے، نبوت عطا کر دی ہے، اس کو مضبوطی سے۔ اب یہ پیدائش کے موقع پر ہی کیوں کہہ دیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر بھی سوالات، لوگوں کے معاملات، کہ تیرا باپ تو اتنی طاقت اور قوت کا مالک، تیری ماں اتنی طاقت اور قوت کی مالک ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی رشد و ہدایت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے، اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہا کہ جو میں نے تجھے صحیفہ کتاب دے دی ہے، تو نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہا؟ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاءً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور کہا کہ وہ پرہیزگار شخص تھا۔ اللہ اکبر۔ باپ کی بھی پرہیزگاری اور بیٹے کی بھی پرہیزگاری کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آگے کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش اور گناہگار نہیں تھا۔ اب ماں باپ سے، یہ بھی انبیاء کی ایک صفت ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عظمت کو تسلیم کرو، ماں باپ کے خدمت کے اندر اپنے آپ کو لگا دو۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے والدین دنیا سے بچپن سے چلے گئے، اللہ کی قسم وہ کبھی کبھار اپنی والدہ کی قبر پر جا کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لیا کرتے۔ ہم تو زندوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو زندہ والدین جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیروں فرمایا، جس گھر میں جس کے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک باقی ہے، فرمایا ان کو راضی کر کے جنت کما لو، ان کو راضی کر کے خدمت کر کے جنت کما لو۔ جس نے ان کو راضی نہ کر لیا، خدمت نہ کر لی، وہ بندہ بدبخت ہے، وہ بندہ اللہ اکبر نہ کام ہے نہ مراد ہے، وہ اللہ کی جنت کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ لیکن آگے آئیے، اللہ نے پھر کیا کہا کہ جس دن یحییٰ کی پیدائش ہوئی، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اب یہ بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی آیہ کریمہ ہے۔ آج کے جمعے کا سارا مفہوم اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہے اس دن جس دن ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ طبقے نے، مسلم میں سے بھی اور دوسرے میں سے بھی اس کو عید کا درجہ دے دیا۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ اس کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی والا دن کہہ رہا ہے۔ اگر سلامتی والا دن یہ ہے تو پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن آپ پر ڈرتے ہو یار، خوف آتا ہے، جب اللہ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلام ہے اس دن پر جس دن ہم نے آپ کو پیدا کیا اور جس دن آپ پر موت آئی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جس دن ہم دوبارہ آپ کو زندہ کریں گے، یعنی قیامت والے دن۔ قیامت والے دن بھی اٹھانے والا کون ہے؟ پہلے دن بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ زندگی کا آخری دن بھی زندگی میں دینے والا کون ہے؟ پتہ چلا زندگی اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اگر یہاں سے آیت کی سمجھ نہ آئے تو پھر سورۃ ملک کی پہلی آیہ کریمہ کو پڑھ لینا۔ سورۃ ملک وہ سورۃ ملک ہے، فرمایا جو ساری زندگی اپنی اس کو وظیفہ بنا لیتا ہے، ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، قیامت والے دن یہ سورۃ ملک اللہ سے جھگڑا کرے گے، یا اللہ اس میرے پڑھنے والے قاری کو اللہ معاف فرما دے، اللہ گناہ معاف کر دے، اللہ اس کو جہنم سے آزادی دے دے، اللہ نجات دے دے، جنت کا داخلہ دے دے۔ جب دیکھے گی اس کے گناہ زیادہ ہیں، خطائیں زیادہ ہیں، پاپی بڑا تھا، بہت بڑا مجرم تھا، جب اللہ کا غضب ٹھنڈا غصہ نہیں ہوگا تو کہے گی اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ آخری حد ہوگی،
پہلے ترلا منت، تو پھر آخری حد کیا کہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ ایمان سے بتاؤ اللہ قرآن سے اس حصے کو ختم کرے گا یا رحمت کے جوش میں آ کے بندے کو معاف کر دے گا؟ اس رحمت کے جوش میں آ کے بندے کو معاف کرے گا۔ اس صورت کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کی تربیت کی ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو پیدا کیا۔ لیکن یاد رکھو یہ زندگی کو بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی نہیں ہے، چند گھنٹے، چند سیکنڈ، چند دن، چند سال، چند مہینے ہیں۔ فرمایا یہ موت آ جانی ہے، لیکن پیدا کیوں کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرے پسندیدہ اعمال کرتا ہے، کون ان زندگی کے ایام میں مجھے راضی کرتا ہے، کون میری دی ہوئی زندگی کو میرے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ جوانی آتی ہے، سب پہ آتی ہے، برجوانی بھی آتی ہے، حسن بھی آتا ہے، شباب بھی آتا ہے، مال بھی آتا ہے، دولت بھی آتی ہے، آزادی بھی آتی ہے، بہت کچھ آتا ہے، لیکن کون میری اس چار دیواری کے اندر، کون میری حدود کے اندر رہتا ہے؟ جو میری حدود میں رہے گا، میرے نبی کی شریعت پہ رہے گا، میری فرما برداری میں رہے گا، فرمایا میں اس کو کامیاب کامران بنا دوں گا۔ جو میری نافرمانی میں آئے گا یہ زندگی اس سے بھی ختم ہو جائے گی، چھن جائے گی، لیکن اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یاد رکھو 2-3 مواقع ایسے ہوتے ہیں جب بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے یاد رکھو۔ سبحان اللہ، کہاں پہ بات یاد آئے؟ جب انسان بڑا خوش ہوتا ہے نا، تب بھی اس کی زبان سے بعض دفعہ وہ کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر جاتا ہے، یا پھر انسان انتہائی غمی میں کچھ ایسے کلمات کہہ جاتا ہے، تو فرمایا ان کی خوشی میں بھی جا کے ان کو تنبیہ کرو، ان کی غمی کے اوپر بھی جا کے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرو۔ یہ کیوں کہا خوشیوں میں بھی جاؤ اور غمی میں بھی جاؤ، جا کے ان کو نصیحت کرو۔ اللہ اکبر، اب ٹائم چونکہ ہو چکا ہے لیکن بات کمپلیٹ کر لو۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی زادِ راہ لے کر، اپنا جانور لے کر نا دور دراز کے سفر کے لیے نکلتا ہے۔ جب وہ صحرا میں پہنچتا ہے نا، واقعہ لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ، جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے نا تو انسان تھک جاتا ہے۔ سواری جتنی بھی اچھی ہو، آج ایروپلین میں سفر کرے نا، وہ چاہے سیالکوٹ کی ایئر لائن سیال ہو یا پی آئی ہو یا دنیا کی کوئی ایک جدید ترین ہو، جب جہاز سے بھی اترے تو تھکاوٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سفر کو اللہ نے عذاب کی صورت میں کہا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ نا انسان تھا، بڑی اچھی سواری زادِ راہ موجود ہے لیکن تھک گیا، تو کوئی اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ درخت سایہ نظر نہیں آیا۔ اس نے ایک سائڈ پہ اپنی سواری کو کھڑا کیا، زادِ راہ اوپر رکھا، اس سواری کے سائے میں ریت کے جو ہے نا وہ ٹیلے کے اوپر لیٹ گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اونگ آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، تو اس کی سواری بھاگ جاتی ہے۔ جب سواری بھاگتی ہے کچھ دیر کے بعد اٹھتا ہے، اللہ اکبر، تو دیکھتا ہے سواری نہیں، کوئی انسان نہیں، وہاں پہ جناب وہ ریت ہی ریت اور کوئی دور نزدیک۔ وہ کہتا ہے میں یہاں سے اب جا بھی نہیں سکتا، تو نا امید ہو کر دوبارہ سو جاتا ہے، تھکاوٹ سے دوبارہ سو جاتا ہے، ٹینشن میں دوبارہ لیٹ جاتا ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے نا، یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ سو کے بھی تھک جاتا ہے، سو کے بھی، لیکن بعد نصیب ہوتے ہیں سو کے تھک بھی جائیں لیکن پھر بھی صبح اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ کھڑے نہیں ہوتے، ان کو اٹھاؤ بھی، جگاؤ بھی، بتلاؤ بھی، پیغام بھی بھیجو، میسج بھی چھوڑو، جا کے بھی اٹھاؤ، وہ پھر بھی نہیں اٹھتے۔ چلو خیر، یہ اللہ کی ایک توفیق ہوتی ہے۔ تو خیر جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پاس سواری بھی موجود ہے اور ذات راہ بھی موجود ہے۔ جب سواری کو پاس دیکھا تو وہ جیسے ایک دوبارہ نئی زندگی نہیں ملتی، اس کو جوش آیا، ہوش آیا، تو کہنا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، کہ تو نے اتنی رحمت کی، کرم کیا، فضل کیا کہ مجھے یہ سب کچھ لٹا دیا، لیکن خوشی میں آ کے کہتے ہیں اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یعنی خوشی میں آ کے اللہ تعالیٰ کے اس، وہ کہہ لے کفریہ جملہ ہے نا دوسرے لفظوں میں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو جتنی اپنے جانور اور ذات راہ ملنے پہ خوشی ہوئی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب انسان گناہ کر کے اپنے رب کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔
اللہ کو کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو لہٰذا خوشی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انسان کو جا کے جو کوئی غلطی کر رہا ہے, کوتاہی کر رہا ہے, تو اس کو دعوت تبلیغ ضرور کرنی چاہیے. اب جب ٹینشن ہوتی ہے تو ٹینشن کے وقت بھی انسان بہت بڑے جملے ایسے کہہ جاتا ہے جو کفری جملات ہوتے ہیں, جو آج دنیا میں ایک رواج بن چکا ہے. بہت ساری فوتگیوں کے اوپر, نقصانات کے اوپر ہم جملے جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بول جاتے ہیں. تو خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط کا معاملہ ہوگا تو بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا. جب یہ بیان فرما رہے تھے نا, اللہ اکبر, تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی آگے بڑھی. ڈر تھا, خوف تھا کہ اتنی سختی. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ میں عائشہ صدیقہ کو اس وقت بھول جائیں گے؟ اب دیکھو فکر کس کی ہے, کس کی فکر ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اپنی فکر ہے, اپنا معاملہ. سختی بیان ہو رہی ہے بھئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہوگا, جلال میں ہوگا, غصے میں ہوگا, اور وہ بڑا کڑا وقت ہوگا. تو فکر کس کو پڑی؟ اپنی پڑ گئی. آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا جب دنیا سے جائیں تو وہ کہتے ہیں مجھے کس کے سہارے چھوڑا, ان بچوں کا کیا کیا, فلاں کا کیا کیا مجھے. اچھا بھائی, وہ بچوں کا فکر پڑ گیا, اس کا فکر پڑ گیا, جو مرنے والا اس کا فکر کسی کو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, اس کی اگلی منزل ہے. کہ اپنا فکر سب کو ہوتا ہے, انسان ہے نا, اپنا سوچتا ہے ہمیشہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب پل صراط کا وقت ہوگا, جب وہ میزان کے اندر نامہ اعمال کو تولا جائے گا, جب اللہ اس وقت حساب کتاب کر رہا ہوگا, اللہ کیا اس وقت اللہ کے سامنے آپ مجھے بھول جائیں گے؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا, اس لیے سوال کیا کہ کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین میرے نبی کی زندگی کے اندر خواتین میں اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. اتنا پیار. لیکن کہا عائشہ سن, بہت اچھا سوال کیا تو نے, بہت اچھا کیا مجھ سے پوچھ لیا ہے. ہاں, جب اللہ میزان کو تول رہا ہوگا میں تجھے بھول جاؤں گا. کوئی دنیا کی محبت, اخوت, اتحاد, اتفاق, یکجہتی, پیار یاد نہیں رہے گا جب میزان کو تولا جا رہا ہوگا. عائشہ یاد رکھ, جب اللہ قبر سے اٹھائے گا, پل صراط سے گزارے گا, بھول جاؤں گا تجھے, نہیں یاد رکھ پاؤں گا. جب اللہ کی عدالت میں جاؤں گا, کھڑا ہو جاؤں گا, تجھے بھول جاؤں گا, نہیں یاد رکھ پاؤں گا. آج دنیا کو ہم بڑے خواب دکھاتے ہیں, بڑی پیار اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں, بڑے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. نہیں, ہم دونوں جہاں ساتوں جنم فلاں ہم ایسا کریں گے. اللہ کی قسم, نبی سے محبت کا بھی درس لو, نبی سے رشتوں کی جو ہے تقدس اس کا بھی درس لو. ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے, نبی کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. تو یاد رکھو, جب وہ اتنا مشکل گھڑی کا وقت ہوگا کہ وہاں نبی اپنی سب سے پیاری محبوبہ شخصیت کو بھی بھول جائے گا, تو میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب اللہ اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دے گا یا ابن آدم لا تزال قدم ابن آدم, اب تو اپنے قدم کو بھی حرکت دے سکتا نہیں ہے. سوالوں کا جواب دے دے, کھڑا ہو جا, بتا عمر کہاں گزاری ہے, بتا مال کہاں سے کمایا, بتا کہاں پہ خرچ کیا, بتا اپنی زندگی کے جوانی کے ایام کہاں پہ گزارے تھے. اللہ کی قسم یہ سوال بڑے ہی آسان چھوٹے ہیں لیکن ان کا جواب بہت مشکل ہے. آج اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, چوکوں چراہوں میں کھڑا ہونا چھوڑ دو. آج تنہائیوں میں کھڑا ہو کے کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کرنا چھوڑ دو. آج کسی کو ایسے میسج, کسی سے ایسی باتیں, کسی سے ایسے قول اور اقرار, کسی سے ایسے جھوٹے وعدے کرنے چھوڑ دو. اللہ سے وعدے کرو, اللہ سے یادیں لگاؤ, اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے مانگو, خوبصورت مانگو, اچھی مانگو, سیرت والی مانگو, صورت والی مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے طلب کرو. جو مانگو گے, جب مانگو گے, جیسا مانگو گے, میرا اللہ آپ کو عطا کر دے گا. لیکن آج کسی کے ساتھ ایسا کرنے سے باز آ جاؤ. آج اپنی جوانی کو محفوظ کر لو. آج جوانی محفوظ کرو گے, کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کر دے گا. جوانی محفوظ ہوگی, جوانی عبادت میں گزرے گی, تو اللہ نشأۃ شباب فی عبادت اللہ, جو جوانی کے ایام کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, اللہ کل قیامت کے دن ان 7 افراد میں ان جوانوں کو بھی شامل کر لے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ
को भी, नातवा को भी, गुनाहगार को भी, खताकार को भी, स्याकार को भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाए। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी जवानी की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह सब जवानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की कसम जवानी की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये आखिर में जो कलिमात आ गए हैं अगले जुमे इसी के ऊपर बात करूँगा कि अल्लाह ताला ने जवानी दी क्यों है, जवानी का ख़ास मकसद ही क्या है और जवानी को संभाला कैसे जाता है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर कुछ गुजारिशात अगले जुमे आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह ताला जो हक़ और सच बात कही है अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो किसी भी हवाले से किसी भी नाफरमानी के अंदर, किसी भी ऐसे मामलात के अंदर उलझा हुआ है कि जो आज किसी की खुशी में शरीक होने के लिए उसको अपना भाई भी कह देता है, मुबारकबाद भी दे देता है। देखो याद रखना, खुशी में शरीक होकर नसीहत करना और चीज़ है, लेकिन मुबारकबाद देना और चीज़ है। जो मुबारकबाद देता है वो कुफ्रिया कलीमा कहता है, पक्की साफ सीधी बात है। जो कहता है ना क्रिसमस बरादरी भाइयों को मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो, नहीं, ये कुफ्रिया जुमला है। अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दावा करने वाले को उसकी मुबारकबाद देना मुसलमान की शायान शान नहीं है, उसकी नफ़ी करनी चाहिए, इनकार करना चाहिए, वहाँ पे तबलीग करनी चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक अहद है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं है, वो किसी की औलाद नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, वो यकजा है, यकसू है, वो तन्हा है, वाहद है, ला शरीक है, उसने किसी को पैदा नहीं किया, ना वो किसी से पैदा हुआ है। तो आज जो लोग कहें कि उसने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ईसा को अपना बेटा बना लिया है, गुनाह कर लिया है, तो वहाँ पे हमें रद्द करना चाहिए। यकीनन अक़लियत बरादरी है, उनके कुछ हकूक़ हैं, मामलात हैं, जाना चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, रियासत की ज़िम्मेदारी है। हम भी बहसीयत मुसलमान उनको अपने करीब करें, दावत के लिए, तबलीग के लिए, उनकी खुशी गमी में इस तरीके से शरीक हों कि उनको सपोर्ट करें इस हवाले से कि हम मुसलमान हैं, तुम काफिर हो। याद रखना, आखिरी बात मेरे जहन में आ गई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान और एक काफिर एक ही रास्ते से गुजर रहे हो, रास्ता तंग हो, और रास्ता सिर्फ तंग ही ना हो, रास्ता गीला भी हो, यानी चिक्कड़ भी हो, पानी भी खड़ा हो, लेकिन फरमाया उस वक़्त मुसलमान को, जिसको अल्लाह ने कहा कि तू आजीज़ के सारी के साथ ज़मीन के ऊपर चला कर, अपनी निगाह को झुका के चला कर, फरमाया जब काफिर के सामने आमना सामना हो जाए, रास्ता भी तंग हो, पानी भी खड़ा हो, तो फरमाया फिर अपनी छाती को ज़रा चौड़ा करके चल, सीना तान के चल, काफिर को बता के मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह का पसंदीदा हूँ, तू ज़िम्मी है, तू अक़लियत है, तू काफिर है, मैं मुस्लिम हूँ। फरमाया जब काफिर के सामने आ जाए तो अपना सीना ज़रा चौड़ा करके चल, सीना तान के चल, ज़रा अल्लाह के उस दिए हुए इनाम को ज़रा उसके ऊपर इजहार कर, ताकि उसको अपनी आजी कमज़ोरी नातवाई का पता चले और तेरी इस्लाम के रोब और दबदबे को देखकर वो शायद तारा इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये भी एक तबलीग का अंदाज मेरे रब ने और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। आज ये केक और ये रस्में करना, ये मामलात करना, इनसे इज्तनाब करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दानिस्ता तौर पर हम भी उस गुनाह के अंदर शरीक हो जाएं। ऐसी मुबारकबाद और दीगर मामला से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। कोई अगर कमी कोताही है तो अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए दुनिया के हुक्मरानों सुनो, ए ज़मीं के अतराफ के हाकिमों देखो, तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते और रियाया की कसरत पर फ़ख्र करते हो, कान धरो। हिकमत, फहमो, फरासत और कमाल कुदरत सब उसी की है। ये चाँद, सितारे, सूरज, किरणें, दिन रात सब अपनी कमालियत के जौहर जो दिखाते हैं, ये सब मेरे रब की मेहरबानियाँ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत के जब चश्मे फूटते हैं तो फूल, कलियाँ, बगीचे, गुलशन, हरियाली, पौधे, ये धरती के सब नज़ारे, ये दरियाओं, समंदर, ये नदियाँ और नीले पानी की आब इशारे, ये निज़ामे हस्ती को चलाने वाले, मेरी सब दुआएं, इल्तिजाएं, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें सब रंग लाएं, और फिर चेहरों पर खुशियों के गीतों की हो महकार।
تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔